بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشری عارف حمید بھٹی، پاکستان سے اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں سیلاب کی تباہ کاریوں سے پورے ملک میں 70% دیہات زیر آب آ گئے ہیں، جس کا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے۔ فوٹو سیشن اپنی جگہ۔ دوسری طرف ناظرین، ایک بچپن میں واقعہ سنا تھا۔ ایک تیز رفتار گاڑی، پیچھے اس کے 3-4 ڈالے تھے، جا رہے تھے۔ ایک معصوم بچہ فٹ پاتھ پہ کھڑا تھا۔ گاڑی کے ڈرائیور نے اس کی طرف گاڑی لے گئی اور اس کی گاڑی کو اچانک بریک لگانا پڑی۔ اس کی قریب ماں کھڑی نے بچے کو گلے لگا لیا۔ گاڑی سے ڈالے سے پیچھے لوگ اترے اور بچے کی ماں کو اور اس کو برا بھلا کہنے لگ پڑے۔ وہ اس میں کوئی سیٹھ آدمی بیٹھا تھا، امیر آدمی، جو امیروں کی ہوتی ہے، کہ تیرے بچے کو سڑک پہ نہیں چلنا آتا۔ تو اس معصوم ماں نے کہا کہ میرا بیٹا تو فٹ پاتھ پہ تھا، ہم تو ابھی سڑک کراس بھی نہیں کی۔ خیر، یہ یا ناظرین وہاں ہوتا ہے جس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہ ہو، جہاں طاقتور کمزور پر حاوی ہو جائے، لوگ دولت اور پیسے کے زور پر کمزور کی حق تلفی کرے، نا انصافی اور ظلم کرنے والے مظلوم کی بددعاؤں کو پاؤں تلے رونتے ہوئے اپنے ظلم کا داستان جاری رکھے۔ ناظرین، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، لیاقت علی کو گولی ماری گئی، اور ایک پوری تاریخ ہے۔ 3 دفعہ نواز شریف، 2 دفعہ نواز شریف کی حکومت گرائی گئی، 2 دفعہ پیپلز پارٹی کی گرائی گئی۔ ڈکٹیٹر بھی آئے اور جمہوری لوگ بھی آئے، لیکن جمہوریت، موجودہ جمہوریت آمریت سے بدترین ہے۔ عمران خان کو 9 اپریل 2022 کو سائفر کے مطابق ان کی حکومت پر عدم اعتماد لایا گیا، جس کا ریکارڈ پر موجود ہے کہ خود حکمران کہتے تھے کہ عدم اعتماد اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک حمایت نہ ہو۔ خیر، وہ کامیاب بھی ہو گئی۔ عمران خان کے راتوں رات ساتھی، قسمیں کھانے والے، وزیر بننے والے اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن 3 دن بعد پوری پاکستان کی قوم، ہزاروں لاکھوں لوگ شہروں سے نکلے اور عمران خان کا ساتھ دیا، اور عمران خان نے پاکستان کی سیاست کا رخ بدل دیا۔ سیاست کی، اقتدار کی سیڑھیوں پہ جانے والے راستے کو بدل کے عوام کا راستہ چنا۔ یہی نتیجہ ہوا کہ 8 فروری کو آپ پاکستانی عوام نے، اوورسیئرز پاکستانی نے عمران خان کو ووٹ دیا۔ عمران خان پر گولی چلائی گئی، اس پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، اس کی بیوی مبینہ طور پر اس پر بھی تشدد کیا گیا، اس کی بہنوں کو گرفتار کیا گیا، بھانجوں کو گرفتار کیا گیا۔ گزشتہ روز عمران خان کی بہن جب توشہ خانہ 2 کی کیس سے علیمہ آئی تو کچھ لوگوں سے میڈیا ٹاک کر رہی تھی۔ اس دوران گولی سے چلنے والا کام، لاٹھی چارج سے چلنے والا کام، شیلنگ سے چلنے والا کام، گھروں میں چھاپے مارنے والا کام، ہزاروں مقدمات درج کرنے والا کام، تشدد کرنے والا کام ایک انڈے پر آ کر رک گیا۔ ناظرین، جب علیمہ ہاں جہاں جاتی ہے، اڈیالہ جیل کے باہر ہو یا کہیں بھی ہیرنگ ہو، پولیس کا سخت پیرا ہوتا ہے۔ عام شہری وہاں سے گزرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہنگامہ ہو گیا تو ہم پہ 780 لگ جائے گی۔ لیکن اس دوران علیمہ خان پر سیاسی پسماندگی کا اظہار دیکھیں، یہ علیمہ ہو یا مریم نواز ہو، پیپلز پارٹی کی کوئی خاتون ہو، کسی اور جماعت کی ہو، انڈا پھینکا گیا اور اس کو پولیس والے اس جیب میں ریسکیو کر کے بھگا رہے ہیں۔ ناظرین، اس راستے میں کوئی گزرتا نہیں جب اڈیالہ میں علیمہ خان ملاقات کے لیے جائے تو شاہانہ 2 کیس ہو یا عدالتوں میں ہو، تو یہ ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہوئے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ گاڑی کا نمبر جعلی تھا، کچھ لوگ کس کو کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن کیا ہماری سیاست اتنی بسیدہ، اتنی غلیظ ہو گئی ہے کہ ہم خواتین کی چادر، 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے کرتے اب ان پر انڈے برسانے لگ رہے ہیں؟ احسن اقبال پر جب گولی چلی تو میں نے کہا کہ ظلم ہوا ہے۔ ایک دفعہ ایک وکیل قصوری صاحب تھے، ان پر سیاہی پھینکی، میں نے کہا یہ روایات پاکستان کے معاشرے کو تباہ کر دیں گی۔ علیمہ خان پر آج انڈا نہیں مارا، آج پاکستان کی عوام، خواتین، جو بہنوں کے لیے جدوجہد کرتے، اپنے بھائیوں کے لیے جدوجہد کرتی ہیں، جو اپنے شوہروں کے لیے جدوجہد کرتی ہیں، جو عوام کے لیے جدوجہد کرتی ہیں، یہ گندا نظام کیا گیا ہے، یہ بسیدہ نظام کیا گیا، سیاست کو گالی دی گئی ہے۔ جس طرح پولیس والوں نے کمانڈو ایکشن کر کے اس بچیوں کو، جس میں مبینہ طور پر انڈا مارنے والی خواتین اور بندے تھے،
ایسے تو کبھی پولیس والے اگر جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف کاروائی کرے تو ملک میں جرائم ہونا بند ہو جائے، ڈکیتیاں چوریاں بند ہو جائیں، منشیات فروشی بند ہو جائے، اغوا برائے تاوان بند ہو جائے، اور دوسرے گندے کام جوئے خانے بند ہو جائے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ رؤوف حسن پر بریڈ لگا، وہ نہیں پکڑا گیا، حامد میر کو گولیاں لگی، وہ نہیں پکڑے گئے، اور دیگر صحافیوں کو گرفتار ہو۔ آج تک جتنے بھی صحافیوں پر حملے ہوئے کوئی گرفتار نہیں ہوا، یہاں تک کہ علیمہ ہاں پر، لیکن وہ اعتماد سے کھڑی رہی، انہوں نے کہا ہمیں پتہ تھا ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ تو جو شخص ان حکمرانوں کو شاید عقل کے اندھے ہے، اگر گولی سے عمران خان نہیں ڈرا، جسے 4 گولیاں لگی، ہسپتال میں داخل رہا، جس کی بہنیں اندر ہیں، جس کی بیوی اندر ہے، جس نے اپنی پوری لگژری لائف 5 اگست کو انہیں گرفتار کیا، 3 کو انہیں آفر ہوئی بیرون ملک چلے جائیں، کیا اس سے سیاست ختم ہو جائے گی؟ کیا مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ، نواز شریف ہو یا شہباز شریف، آصف علی زرداری ہو یا بلاول، حافظ نعیم الرحمان ہو یا مولانا فضل الرحمان، کیا وہ چاہیں گے کل کو یہی سلوک ان کے ساتھ یا ان کی پارٹی کے خدا نہ خواستہ کسی بندے کے ساتھ ہو؟ خدا کے لیے اس سیاست کے بسیدہ نظام کو نکالو، اگر آپ نے نہ نکالا تو یاد رکھ لو آپ کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ آپ یہ بہت بڑا غلطی کر رہے ہیں۔ یہ حکمران نے آتے جاتی رہتی ہیں، حکمران کبھی بھی سدا نہیں رہتے، لیکن یہ جو روایات ڈال رہے ہیں، چادر چار دیواری کا تقدس معاملہ، امیر عباس کو سنا ہے او فیر کر دیا گیا، ہمارے دوست ہیں بی این پہ پروگرام کرتے تھے، اور 2 صحافی اسناد ملک پر مبینہ طور پر اطلاع ہے، انہیں بھی کہا گیا ٹاک شو پہ نہ بلائیں۔ کیا اس طرح سب کو بے روزگار کر کے، سب کو نوکری سے نکال کر، نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری سکون سے حکومت کر لیں گے؟ کل کو ان کا اقتدار نہ ہوگا تو ان کے لیے بھی جو سچ بولے گا وہ ڈرے گا۔ اس ظلم کی روایت کو توڑ دو، اس ظلم کی بڑھتی ہوئی تلوار کو، سچ بولنے والے کی شرموں کو کاٹنے سے روکو، ورنہ یہ تلوار کل کو آپ کے لیے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ اقتدار تو جانا ہی جانا ہے، ضیاء الحق 11 سال بعد گیا، مشرف 9 سال بعد گیا، نواز شریف اور بے نظیر کی حکومت گئی، عمران خان 3.5 سال بعد گیا، محمد خان جنیجو گیا، اس سے پہلے ایوب لے لو اور لے لو۔ لیکن ناظرین، اس ملک میں جو نا انصافی کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، من پسند طریقوں سے خواہشات کی جا رہی ہیں، خود وزیر موجودہ حکومت میں اربوں خربوں روپے کی مبینہ کرپشن کی شکایات کر رہے ہیں، منی لانڈرنگ کی شکایات عام ہیں، کہتے ہیں 80% اس ملک کے سرمایہ دار ملک سے بیرون ملک ہنڈی کے ذریعے پیسے لے گئے ہیں، ہنڈی کے ذریعے پیسے لے گئے ہیں، سعودی عرب، دبئی ہو، ابو دھابی ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، لندن ہو، اربوں روپے کی پاکستان کی پراپرٹی ہے، لیکن ادھر سیلاب زدگان کے انسانوں کو 2 وقت کا، 1 وقت کا دودھ بچے کو نہیں مل رہا، ایک روٹی کھانے کی 1 دن میں نہیں ملی۔ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں حکومت نہیں پہنچ سکی، جہاں مجھے آپ ہم سب کو اپنی مدد ان کی کرنی چاہیے۔ دوسری طرف حکومت سے گزارش ہے، انتظامیہ یہ کر رہی ہے، کسی نے 2 3 5 کروڑ روپے کا ڈونیشن دیا، کپڑے دیے، اشتہار دیے، وہ کہتے ہیں ہمیں دے دو، اور حکومت کو بل بنا کے بھیج دیتے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے اس پہ پنجاب حکومت یا وزیر اعظم دونوں کو رول ادا کریں۔ سیلاب زدگان یہ نہیں پوچھتے کس جماعت سے وابستہ ہے، کتنی دیر اقتدار میں رہنا ہے، اپوزیشن میں۔ 2 دن پہلے جسٹس بابر ستار اور اعجاز اسحاق نے خط لکھا تھا، جس میں پاکستان کے انصاف پر داغ کا وہ دھونے کی کوشش کی گئی، لیکن سرفراز ڈوگر صاحب کو اثر نہیں ہوا۔ گزشتہ روز جسٹس منصور علی شاہ کے خط نے پاکستان کے لوگوں سے انصاف کا اعتماد کھو دیا ہے۔ خدا کے واسطے عدلیہ کو انڈیپینڈنٹ رہنے دے، اس پہ کسی بھی حکومت میں کبھی بھی دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ماضی میں کبھی غلط ہوا تھا وہ بھی غلط ہے، آج جو ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے۔ اگر انصاف نہ ہوا تو لوگوں نے انصاف کا راستہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تو ملک میں خون ریزی ہو جائے گی، خدا نہ خواستہ تباہی ہو جائے گی۔ جو آج اقتدار میں ہے ہو سکتا ہے کل وہ زوال میں ہو، اور عدالتوں کو رہنے دو۔ بیوروکریسی اور پولیس آگے تباہ ہو چکی ہے۔ جتنا مسلم لیگ نون بیوروکریسی اور پولیس کو ناجائز استعمال کرتی ہے، کیونکہ 81 سے اقتدار میں ہے، جب نہ گریڈ اے ایس پی یا اے سی آئے تھے، اب وہ گریڈ 22 میں ہے۔ یہ ظلم کی تلوار واپس ہونی ہے۔ آپ نے ایک دن یاد رکھ رہے، اس جو کچھ زہر بو رہے ہیں نفرت کا بیج،
مخالفین کو ختم کرنے کا مفید، یہ بیج کا جب تناور درخت بنا ہوگا یہ آپ پر گرے گا اور اس کا زہریلا پن آپ پر اثر ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ملک میں اس گندگی کو روکو، سیاست کو پاک کرو، سیاسی مخالفین کے اختلافات کرو سیاست میں، لیکن قانون کو کمزور نہ کرو، آئین کو پاؤں تلے نہ، انسانی حقوق کی پامالی نہ کرو۔ کیا چیف جسٹس کا خط 26ویں آئینی ترمیم پاس کرنے والی پارلیمنٹ جسے جمہوری کہتے ہیں، جسے خواجہ اعظم تو پاکستان میں اسلام نہ، پاکستان کو جمہوری پاکستان ہی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ہائیبریڈ نظام ہے، اور انہوں نے 3-4 پروگراموں میں اس کی تائید کی ہے کہ ملک میں ہائیبریڈ نظام، ہائیبریڈ کہتے ہیں دوغلا نظام، نہ جمہوری ہے نہ کوئی اور ہے۔ جمہوریت کو گالی تو خود حکومتی وزیر اور حکومتی اراکین دے رہے ہیں۔ ایک شیخ پورے سے سابق وزیر کہتے ہیں کہ اربوں روپے لے کے الیکشن کے 8 فروری کے نتائج بدلے گئے۔ الزامات تو وہ لگا رہے ہیں، ان کی تحقیقات کرو۔ اگر صحافیوں کو، اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، ملکی مفاد کے خدا نہ خواستہ خلاف جاتا ہے، تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن آپ سیاسی جماعتوں سے اختلاف کرنا بغاوت نہیں ہے۔ 26ویں ترمیم ختم کرانے والوں نے اس ملک میں اپنے لیے ایسی کھائی کھودی ہے جہاں ان کی چیخیں بھی نہیں آئے گی۔ جسٹس بابر ستار و اجازہ کا خط نے پہلے ہی کہا تھا کہ ملک کو بناتے ہوئے صدیاں لگتی ہیں اور تباہ کرتے ہوئے۔ منصور علی شاہ جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا، ان کے 6 پوائنٹ اس وقت ملک میں زیر بحث ہیں۔ تمام آئینی ماہرین کہتے ہیں اس کا جواب آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہم عدلیہ، جس طرح وکلا نے ہمیشہ ماضی میں قربانیاں دی، آج کل وکلا بھی وہ قربانیاں نہیں دے رہے، صحافی بھی نہیں دے رہے، کیونکہ جو ظلم و ستم آج ہو رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کا دور، اس سے پہلے نواز شریف کا دور، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا دور، اس سے پہلے کاف لیگ کا دور، اس سے پہلے مشرف کا دور، یہاں ماضی میں اچھے تھے، بہت اچھے تھے، مثالی تھے، لیکن جو ظلم آج ہو رہا ہے اس سے 5% بھی کبھی نہیں ہوا۔ خود میں نے بہت بہت خبریں بریک کی ہیں بے پناہ طاقتوروں کے خلاف، لیکن اللہ وعد شاد ہے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ لیکن خدا کے لیے ملک میں ظلم کا جتنا ظلم ہوگا ملک میں تباہی اتنی ہوگی۔ چیف جسٹس کے اس خط کا جواب پوری قوم مانگتی ہے۔ چیف جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس کو ایک اور خط، قوم کو 6 سوالوں کے جواب دینے کا مطالبہ، اور یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے۔ سپریم کورٹ کے جج، سینئر موسٹ جج جنہیں روکنے کے لیے 26 ترمیم ہے، جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کو ایک غیر معمولی خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے عدلیہ کے اندرونی نظم و نسق اور شفافیت سے متعلق 6 اہم سوالات کے جواب عوامی سطح پر دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور یہی شاید 25 کروڑ عوام کے جو حکمران بھی ہیں، یہ بھی ان کا ہوگا، کیونکہ مسلم لیگ نون میں بھی آئین پسند بھی ہے، جمہوریت پسند بھی ہے، کچھ لوگ مفاد پرست ہیں جو ضمیر بیچتے ہیں، وہ ہر جماعت میں ہوتے ہیں، ہر ادارے میں ہوتے ہیں، ہر محکمے میں ہوتے ہیں، صحافت میں بھی ہوں گے۔ ہے وہ یہ جو 6 سوال ہے، یہ خط جمعرات کو تحریر کیا گیا اور جمعے کو گزشتہ روز منظر عام پر آیا۔ اس خط میں جسٹس منصور علی شاہ نے اسے ایک ناگزیر ادارہ جاتی فریضہ قرار دیتے ہوئے لکھا ہے۔ لکھتے ہوئے انہوں نے یہ قدم اٹھانے پر چیف جسٹس کی مسلسل خاموشی اور عدم دلچسپی نے مجبور کیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا ہے کہ ان کی جانب سے اہم معلومات بارہا تحریری طور پر چیف جسٹس کو خطوط بھیجے گئے، مگر نہ کوئی تحریری نہ ہی زبانی جواب موصول ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ایک سینئر جج کو نظر انداز کرنا نہ صرف بد تہذیبی ہے بلکہ عدالت کے اجتماعی مزاج اور ادارہ جاتی روایات کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ انہوں نے زور دیا چونکہ پیر سے نیا عدالتی سال شروع ہو رہا ہے اور چیف جسٹس نے عدالتی کانفرنس اعلان بھی کیا ہے، اسی لیے یہی مناسب موقع ہے کہ ان سوالات کے کھلے عام ایجنڈے کے حصہ بنایا جائے تاکہ عدلیہ، وکلا برادری اور عوام کو یقین دلایا جا سکے کہ اصلاحات کا عمل شفافیت اور آئینی اصولوں پر مبنی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے 6 سوالات پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کو اس کے قانونی دائرہ کار کے مطابق اب تک کیوں فعال نہیں کیا گیا؟ سپریم کورٹ رولز 1980 میں ترمیم کو فل کورٹ میں بحث کے بغیر سرکولیشن کے ذریعے کیوں منظور کیا گیا؟ یہ بھی سوال ہے۔ انہوں نے کہا اختلافی آراء کی اشاعت کی پالیسی انفرادی آراء پر کیوں مبنی تھی جبکہ کام فل کورٹ میں ہونا چاہیے تھا؟ انہوں نے کہا ججوں کی چھٹی سے متعلق عمومی ہدایت نامہ ایسا کیوں جاری کیا گیا کہ جو عدالتی آزادی
सन 1997 کے صدارتی آرڈر سے متصادم ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں فل ووٹ کے سامنے سماعت کے لیے کیوں مقرر نہیں ہوئی؟ پھر سوال ہے، کیا چیف جسٹس عدلیہ میں آزادی کو فروغ دے رہے ہیں یا ایک نظم و ضبط پر مبنی عدالت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں ججوں کی خود مختاری متاثر ہو؟ جسٹس منصور علی شاہ نے وضاحت کی کہ ان کے خط کسی ذاتی شکایت پر مبنی نہیں بلکہ ادارہ جاتی ذمہ داری کے تحت لکھا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سوالات ہیں جو عدالتی آزادی کے دل کو چھوتے ہیں اور اب عدالت کے جج ہی نہیں پوری قوم چیف جسٹس سے وضاحت کی منتظر ہے۔ ناظرین، میرا خیال ہے یہ وہ سوال ہے جو میں بھی پوچھتا ہوں، آپ بھی پوچھتے ہیں، 20 کروڑ عوام پوچھتی ہے، اور پاکستان کی نئی نسل کا مستقبل بھی اسی میں ہے۔ اگر یہ نہ کیا گیا تو یاد رکھ لیں بہت زیادہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ علیمہ خان پر انڈا نہیں پھینکا گیا، انڈا پاکستان کی جدوجہد پر پھینکا گیا، جمہوریت پھینکا گیا، اندر توشانہ ٹھوکی تھی عدالتوں پر پھینکا گیا، ملک کے نظام پر پھینکا گیا۔ اس انڈے کو بات نہیں، انڈا تو گندا بھی ہو سکتا ہے، جس نے آج پھینکا ہے کل اس کو بھگانے والے خود انڈا کھائیں گے۔ یہ نظام قدرت ہے۔ اسی لیے ناظرین، عمران خان نے بھی اپنا ایک پیغام دیا ہے، یہ پیغام مختصر میں کر کے سناؤں گا آپ کو، اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ عمران خان نے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو آیا ہے، انہوں نے کہا ہے لوگوں کو مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والے خوف میں مبتلا ہیں۔ عمران خان سابق وزیر اعظم پاکستان، اسی خوف کے باعث ہم پر ظلم بڑھایا جا رہا ہے، مجھے اور میری اہلیہ کو قید تنہائی میں رکھا گیا، ہمیں صرف اس امید کے ساتھ ذہنی اذیت دی جا رہی ہے کہ میں ٹوٹ جاؤں اور اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ مجھے توڑنے کی کوشش کا مقصد عوام کی آواز دبانا ہے۔ یہ وہی طرز عمل ہے جو سقوط ڈھاکہ کے وقت یحییٰ خان کا تھا۔ اس نے بھی صرف اپنے اقتدار کی طوالت کی کوشش میں اندھا ہو کر عوامی آواز کو دبانے کے لیے ہر قسم کی فسادیت برپا کی اور بالآخر ملک کو توڑا گیا۔ یہ ساری تفصیلات حمید الرحمان رپورٹ میں ہیں۔ ناظرین، 2-3 روز قبل اختر مینگل اور محمود اشرفی تھے، وہاں بلاسٹ ہوا۔ کے پی کے بلوچستان میں حالات نہیں ٹھیک۔ پنجاب میں بیوروکریسی، سرکاری افسران حکمرانوں کے ذاتی غلام ہیں۔ عدالتیں ایک انصاف کی آخری کرن ہوتی ہے، اسے بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں اپنی جگہ، مسلم لیگ نون کے اختلافات کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ صوبے بنانا پچھلے دنوں میں چند لوگوں نے کہا اب بہت ضروری ہو چکا ہے۔ آئینی طور پر ملک میں کم و بیشتر پنجاب میں 3، سندھ میں 2 یا 3، بلوچستان میں 3، کے پی کے میں 2-3 صوبے بنانے ہوں گے، لیکن وہ سیاسی مقاصد کے لیے نہیں، مخالفین کو کمزور کرنے کے لیے نہیں، عوام کو سہولتیں دینے کے لیے۔ ورنہ جس طرح جوک در جوک لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، پاکستان میں جان و مال محفوظ نہیں رہا۔ سرکاری افسر، بیوروکریسی، سرکاری ملازمین اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ وہ قانون اور آئین کو پاؤں تلے رونتے ہیں اور دندناتے پھر رہے ہیں۔ میڈیا کو سے آزادی نوچ لی گئی ہے۔ جسٹس بابر ستار ہو یا منصور علی شاہ، اعجاز اسحاق ہو یا اطہر منیلا، ان کے الفاظ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ ملک کے مستقبل کے لیے ہم سب کو جاگنا ہوگا۔ یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ چند لوگوں کے لیے، چند لاکھ خاندانوں کے لیے پاکستان نہیں، قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا جس میں طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہو، غریب امیر کے لیے ایک قانون ہو، کوئی ظالم کسی کے ساتھ ظلم نہ کر پائے۔ سرکاری افسران کو انہوں نے کہا تھا آپ کسی حکمران کے غلط کام کرنے کے پابند نہیں ہیں، آپ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں گے۔ بدقسمتی کے آئین اور قانون اور انسانی حقوق کی پامالی معمول ہو چکا ہے۔ انٹرنیشنل دباؤ بھی اس کی نشاندہی کر چکا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ بات عمران خان یا ذوالفقار علی بھٹو یا نواز شریف یا زرداری کی نہیں، بات لا قانونیت کی ہے۔ جب بھی ہوئی اس سے ملک کو نقصان ہوا۔ 71 میں ہم نے بڑا نقصان اٹھایا۔ یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اس کے لیے جان و مال قربان، لیکن اس کے لیے رول آف لا، انصاف کی فراہمی یقینی کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔